ابھی ایک ممبئی کی رپورٹ ہے کہ 100 مسلم لڑکیوں نے تھانے میں درخواست دی کہ ہم غیر مسلم لڑکوں سے شادی کرنا چاہتے ہیں. افسوس، سخت افسوس. سامعین حضرات، ان سب کی وجہ کیا ہے؟ ان سب کی وجہ کیا ہے؟ ان سب کی وجہ یہ ہے کہ نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ اسلام سے دوری اختیار کر رہا ہے. اس وقت حالات بڑے نازک ہیں. ایک طرف قوانین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، مذہب اسلام ایک آفاقی مذہب ہے. یہ کسی ایک قوم یا کسی ایک بد اعظم کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے. ہم سب اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ آج کا دور نہایت پرفتن اور پرآشوب دور ہے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. گمنام جگہوں کی خبریں منٹوں میں دنیا تک پھیل جاتی ہے. حضرات، امت مسلمہ آج جن بڑے بڑے مسائل سے دوچار ہیں، ان میں سے ایک بڑا اور سنگین مسئلہ فتنہ ارتداد ہے. اس وقت وہ اپنے عروج پر ہے. مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے داخل الفت میں گرفتار ہو کر مرتد ہو رہی ہے. پھر مذہب اسلام سے خارج ہو کر اپنے ماں باپ کو شرمسار کرتے ہوئے غیر مسلم لڑکوں سے شادیاں کرا رہی ہے. اپنا دین و ایمان زمین حیات بیچ کر اپنے خاندان، اپنے سماج پر بدنامی کا داغ لگا رہی ہے. اس طرح کے واقعات پہلے کبھی اخباروں اور سوشل میڈیا کے ذریعے ملتے تھے، لیکن چند سالوں سے یہ تعداد بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. اردو اور انگریزی اخبارات میں بکثرت ایسے واقعات شائع ہو رہے ہیں جس میں مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے عشق و محبت میں گرفتار ہو کر نہ صرف اپنا دین و ایمان کا سونا کر رہی ہے، بلکہ اپنی عفت و عصمت کے یقین کی جوہر میں لٹا رہی ہے. ابھی ایک ممبئی کی رپورٹ ہے کہ 100 مسلم لڑکیوں نے تھانے میں درخواست دی کہ ہم غیر مسلم لڑکوں سے شادی کرنا چاہتے ہیں. افسوس، سخت افسوس. سامعین حضرات، ان سب کی وجہ کیا ہے؟ ان سب کی وجہ یہ ہے کہ نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ اسلام سے دوری اختیار کر رہا ہے. اس وقت حالات بڑے نازک ہیں. ایک طرف قوانین شریعہ پر حملے کیے جا رہے ہیں، تو دوسری طرف فرقہ پرست طاقتیں مسلم بچیوں کو اقتدار کے دہانے پر پہنچا رہی ہے. میڈیا کے ذریعے نئی نسل کا ذہن خراب کر رہی ہے اور اسکولوں اور کالجوں میں بے حیائی کا ماحول بنایا جا رہا ہے. عورتیں بے پردہ ہو چکی ہیں، اللہ کے احکامات سے بغاوت کر رہی ہے. زنا آسان ہو گیا ہے. رات بھر نائٹ کلبوں میں گزاری جا رہی ہے. فحاشیوں اور رعایت کا ننگا نام مارا جا رہا ہے. فیشن کے نام پر لڑکیوں کو بڑھایا جا رہا ہے. بے شرمی اور بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے. ہمارے نونہار بچوں کی زبانوں سے کلمات طیبہ بجائے گانوں کی صدا آ رہی ہے. گیروں کا طریقہ ہمارے اندر گھر کر چکا ہے. مسلم لڑکیاں اسلام سے کوسوں دور ہوتی جا رہی ہیں. اسی موقع پر اکبر الہآبادی نے کیا خوب کہا ہے، جو قتل سے بچوں کی وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون تو خالد کی نہ سوچی. محترم حضرات، یہ مسئلہ انتہائی سنگین ہے. ہر روز ارتداد کے نئے معاملے سامنے آ رہے ہیں. سوشل میڈیا مسلم لڑکیوں کی ارتداد کی کہانیوں سے بھرا پڑا ہے. ایسی تصاویریں موصول ہوتی ہیں. ہم اپنے بیٹوں کی زندگی کو تباہ و برباد ہوتا ہوا دیکھ کر دل خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو جاتا ہے. لیکن افسوس کہ ہم اب تک ہوش کے ناخن لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. مسلم لڑکیوں میں بے رحمی کی سب سے بڑی وجہ دینی شعور کا فقدان ہے. عام طور سے لڑکیاں قرآن پاک اور اس کے ترجمے سے زیادہ کچھ نہیں جانتی. فقہ شعور تو تقریباً صفر ہوتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اسلامی احکامات کا نفاذ کریں. لڑکے اور لڑکیوں کی تربیت بچپن سے کی جائے.
کہ سن شعور تک پہنچتے وہ اسلام کے احکامات اچھی طرح سمجھ لیں اور ان کے دل پر یہ بات راسخ ہو جائے کہ اسلام ہی واحد ایسا نظام ہے جس میں دین اور دنیا دونوں کی کامیابی کا راز مضمر ہے۔ اب میں اپنی تقریر کو علامہ اقبال کے شعر پہ ختم کرتے ہوئے رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ سے کرے تو وہ تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نہ رہے تدبیر بھی فتنہ، وما علیہ الا البلاغ۔